اس کے بعد میں اسلامک ڈرامہ پیش کرنے کے لیے آواز دیتی ہوں ہاجرہ کوثر، گوہر، عریشہ فاطمہ، ام ہانی، زرینا۔ قرآن پاک کو کس طرح سمجھ کر اور تجویز سے پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی بتائی ہوئی باتوں کو ہماری زندگی میں عمل میں لانا چاہیے، اس ڈرامے کے ذریعے ہماری بچیوں نے کوشش کی ہے۔ سب کتابوں میں افضل ہے قرآن، سب کتابوں میں افضل ہے قرآن، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، یہ تلاوت اس کی سبب کا برکت ہے، سن کر اس پر جان و دل قربان ہے۔ پریزنٹنگ اسلامک ڈرامہ بنانے والے ہیں اور کتنا مزہ آتا ہے رمضان میں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس پر ہم پر قرآن نازل ہوا۔ بھائی میں نے تو سوچ لیا میں رمضان میں 5 قرآن پڑھوں گی۔ یعنی کہ ایک دن میں 5 پارے؟ ہاں میں تو 15 منٹ میں 1 پارہ پڑھ لیتی ہوں، ہر نماز کے بعد اگر 1 پارہ پڑھوں گی تو ایک دن میں 5 پارے ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، لیکن میری بہن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم ایک دن میں 5 پارے کیسے پڑھ لوں گی؟ مجھے بھی قرآن یاد ہے لیکن میں ایک دن میں 5 پارے نہیں پڑھ سکتی۔ کیا آپ تجوید سے نہیں پڑھتی ہو؟ یہ تجوید کیا ہوتی ہے؟ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا، جیسے ہمارے پیارے نبی اور صحابہ اکرام پڑھتے تھے۔ ارے میرا ایک کام تو کر دو، میرے دوست نے مجھے انگلش میں ایک میسج بھیجا ہے، ذرا پڑھ کر تو بتانا۔ دوستو ذرا اتنا تو بتا دو، دوست کے ایک میسج کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تم نے کتنی کوشش کی، دوسروں سے اس کا مطلب اور معنی پوچھ رہے ہو۔ کاش اللہ کے میسج کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا میسج وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہارے پاس آیا ہے کیا؟ نہیں میرے پاس تو نہیں آیا۔ کیا تمہارے پاس آیا ہے؟ میرے پاس نہیں بلکہ ہم سب کے پاس آیا ہے۔ تمہارے پاس کب آیا؟ بہت سال پہلے ہمارے پیارے نبی اللہ کا میسج ہم سب لوگوں تک پہنچائے تھے، یعنی کہ قرآن۔ کیا قرآن اللہ کا میسج ہے؟ یعنی قرآن تو ہم سب پڑھتے ہیں۔ اچھا بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ قرآن تو عربی زبان میں ہوتی ہے، وہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیوں نہ ہم کسی عربی زبان جاننے والے سے قرآن کو سیکھیں۔ اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ ہم اسے پڑھیں اور اس کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں۔ ارے بہن ٹائم ہی کہاں ملتا ہے، اسکول ٹیوشن اور گھر کے کام میں ہی اپنا وقت گزر جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جب آخرت کے دن اللہ لوگوں سے پوچھیں گا کہ تم نے عبادت کا وقت کہاں گزارا تو تم کیا جواب دوں گی؟ ہاں 24 گھنٹوں میں سے ہم اللہ کے عبادت کے لیے 1 آدھا گھنٹہ تو نکال سکتے ہیں۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن ہم سیکھیں گے کہاں سے؟ ہمارے گھر کے آس پاس تو کوئی نہیں اور دور جانے کے لیے بہت وقت اور پیسے لگیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کر دے اللہ اسے 70,000 نیکیاں دے دیتا ہے۔ اگر پھر بھی تم نہ جا سکو تو موبائل کے ذریعے سیکھ سکتی ہو۔ ہاں موبائل تو ہم سبھی کے پاس ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا میں رمضان میں قرآن کی تلاوت ہی کرنا چھوڑ دوں؟ ہاں اور بغیر سمجھ کے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ نہیں نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، ہمیں تو ہر روز قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہاں تو میں اب سے تھوڑا وقت قرآن کی تلاوت کروں گی اور تھوڑا وقت اسے سمجھ کر پڑھوں گی۔ ماشاءاللہ۔ ارے تم کیوں اداس ہو؟ مجھے تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا، کہاں سے سیکھوں گی میری بہن؟ پتہ نہیں جب آخرت کے دن اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گا تو 2 لوگ کہیں گے کاش میں سن لیتی تو آج جہنم میں نہ ہوتی۔ جو لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے وہ سن تو سکتے ہیں نا۔ ہاں صحیح کہا، شکریہ بہن۔ پھر آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج سے ہم قرآن کو تھینک یو۔